اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو غصہ جو آپ کے اندر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. یہ بات سیکھنے والی ہے. جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو غصہ آتا ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اور یہ متقین کون ہیں؟ آگے بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. ارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنا رائٹ چھوڑ دیتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اس کو ایک عالی شان گھر کی بشارت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہ اگلا ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا ہر قسم کا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ What do you say about it؟ نہیں. ہر غصہ جو غصے کی یعنی کچھ اقسام ہیں، ہر غصہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. وہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بغیر حق ہوتا ہے، جو حق سے خالی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کوئی شخص اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں کوئی برا بھلا کرتا ہے یا کوئی برا ایکٹ کرتا ہے اور تب اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ آپ کا غصہ ہونا برحق ہے. آپ کو غصہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سارے غصے شیطان کی طرف سے میں I'm a cool person. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں، ہر غصہ جو حق سے ہٹ کر ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک اور بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غصے کو بھی رکھا ہے. اور غصے کو کس لیے رکھا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو غصہ جو آپ کے اندر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ how do you react when you are angry. جب آپ غصے میں آتے ہیں آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہو اور یہ پاسبل ہے کہ ان کا زیادہ ٹیسٹ غصے کے حوالے سے لیا جا رہا ہے. کئی بندے کہتے ہیں کہ وی آر کول پیپل، ہمیں غصہ تو نہیں آتا، لیکن ان کے لیے جو فتنہ ہے، ان کے لیے جو ٹرائل ہے وہ ہو سکتا ہے مال ہو سکتا ہے اپوزٹ جینڈر ہو سکتا ہے فیم ہو، ان کو اتھارٹی پسند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے ٹیسٹ لے رہے ہیں. آل رائٹ. پرابلم تب آتی ہے کہ جب غصہ شیطان کی طرف سے آئے. تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اگر غلط چیزوں کے لیے ہمارے اوپر اگر غصہ طاری ہوتا ہے تو اٹ مینس دیٹ اینگر از فرام شیطان، فرام ابلیس. ویل موو آن ناؤ. اچھا، بڑی زبردست آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ مزید ایکنالجمنٹ ملتی ہے کہ غصہ مومنین کو بھی آتا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یعنی جو مومنین ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ان کے ٹریٹس بتا رہے ہیں، ان کی کیا خاصیت ہے، ان کی خصلتیں کیا ہیں. ہم یغفرون. یہ بات سیکھنے والی ہے. جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو غصہ آتا ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں. اور پھر آگے اور آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اور یہ متقین کون ہیں؟ آگے بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. یہ متقین وہ ہیں
جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں. اور ہمارے ہاں محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ غصے کو پی جانا، یعنی غصہ ظاہر نہ کرنا. اور اسکالرز نے بڑی زبردست بات کی ہے اس حوالے سے. کاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس لحاظ سے اپنے اینگر کو کنٹرول کیا ہے کہ اس کے ایکسپریشنز اس کے چہرے پر بھی نہیں آ رہے. عموماً لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں کوئی فیل نہ کریں، کوئی ایکٹ نہ کریں، لیکن ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بندہ غصے میں ہے. لیکن یہ متقین کون لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ ابھی غصے میں ہیں کہ نہیں. This is how they control themselves. اور یہ کن کی کیریکٹرسٹکس ہیں؟ متقین کی. کاظمین الغیظ. اور دوسری ان کی کیا صفت ہے؟ والعافین عن الناس. اور یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ صرف متقین نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین بھی ہیں. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے دوسرے کے اوپر. اور کتنی زبردست حدیث ہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جب بارگین ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو دو بندوں کے درمیان، اب ایک بندے کو پتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، یہ بندہ جھوٹ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے معاملے کا، لیکن حق پہ ہونے کے باوجود یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، بحث مباحثے میں نہیں پڑتا. ہمارے نبی پتہ ہے کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ میں اس کو جنت کے وسط میں، درمیان میں، جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. اینڈ اٹ از ایز اف، سبحان اللہ، یہ مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے کہ آئی نو ون آف اے پرسن کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا گھر اور اس کے ساتھ اتنا بڑا گارڈن ہے اس کے گھر کے ساتھ. کہتا ہے I have a house in my garden. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا گارڈن اتنا بڑا ہے، وہ یہ نہیں کہتا I have a garden in my house. وہ یہ نہیں کہتا. تو جب اس نے یہ کہا نا، اور اب جب میں نے یہ نریشن پڑھی، سبحان اللہ، کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنا رائٹ چھوڑ دیتا ہے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اس کو ایک عالی شان گھر کی بشارت ہے. امیجن کریں a beautiful palace is there، اس کی سراؤنڈنگ میں جنت ہی جنت. جنت مینز گارڈن ہوتا ہے، گارڈن ہی گارڈن ہے، لش گارڈن، لش گرین. تو یہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ موٹیویشن دی جا رہی ہے مومنین کو، بلیورز کو، کہ اگر آپ بھی کنٹرول کرتے ہیں اپنے غصے کو تو آپ بھی متقین میں سے ہو سکتے ہیں. کیونکہ عموماً ہو سکتا ہے وی ایز لیمن جب قرآن مجید بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو قرآن مجید کیسے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. بندہ سوچتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں جن کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ محسنین ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں. and on top of that Allah subhanahu wa ta'ala is saying واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ ہمیں آپ یہ کہہ لیں کہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آج آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے اور میں نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے، then you will be considered as متقین، one of the متقین and as محسنین and Allah subhanahu wa ta'ala will love you. انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی کوشش کریں انشاءاللہ.